مطلوب ہے حسن عمل مقصود حسن خاتمہ. ہم طالبات علم دی ہم طالبات فاطمہ ہم طالبات فاطمہ. تعلیم دیتا ہے کہ ہم فطرت کے اسرار کو سمجھیں اور اس کی تسخیر کریں. چنانچہ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. حضرات گرامی، ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام نے یونانی فلسفے کے گرداب میں بھٹکنے والی انسانیت کو نور علم سے منور کرتے ہوئے جدید سائنس کی بنیادیں فراہم کیں. اس وقت دنیا میں ہونے والی سائنسی ترقی کی بنیاد مسلمانوں ہی کی مرہون منت ہے. دنیا میں مسلمانوں نے سائنسی ایجادات سے بہت نام بنایا اور ایسی ایجادات دنیا والوں کو دی جن سے دنیا کا رہن سہن ہی بدل گیا. امام زکریا رازی ہیں جو طبیب اعظم ہیں جنہوں نے جراثیم اور انفیکشن کے مابین تعلق معلوم کیا اور امیونٹی پر دنیا کا پہلا رسالہ لکھا. یہ علاء الدین ابن شاطر ہیں جو علم فلکیات میں اپنی مثال آپ ہیں، جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. سیاروں کی گردش کے بارے میں بھی سب سے پہلا دعویٰ ابن شاطر ہی نے کیا. یہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی جو ریاضی کے شہسوار ہیں، جنہوں نے الجبرا کا ایجاد کیا اور الجبرا کو ریاضی کے ایک صنف کے طور پر روشناس کرایا. یہ ابو اسحاق ابراہیم ابن جندب ہیں جو ایسٹرونومی کے ماہر ہیں، جنہوں نے اجرام فلکی کے مشاہدے کے لیے ایک آلہ ایجاد کیا جسے ہم دوربین کہتے ہیں. یہ ابو القاسم ابن عباس ہیں جو دنیا کے پہلے سرجن ہیں، جنہوں نے سرجری کے ذریعے علاج کا نظریہ پیش کیا. یہ جابر بن حیان ہیں جو کیمسٹری علم کیمیا کے موجد ہیں، جنہیں علم کیمیا کا بابا آدم بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے علم کیمیا میں تجربات کی بنیاد ڈالی. ابن الحیثم ہیں جو آنکھوں کی روشنی کے لاجواب محقق ہیں، جنہوں نے پانی کو روکنے کے لیے ڈیم بنانے کا منصوبہ بھی دنیا کو دیا. اور یہ عباس بن فرناس ہیں جو عباسی دور کے ہیں، جنہوں نے دنیا کو یہ سوچ دی کہ انسان بھی اڑ سکتا ہے اور 10 منٹ تک ہوا میں اڑان بھر کر اڑنے کا عملی تجربہ بھی پیش کیا. حضرات گرامی، یہ تو بس چند مسلم سائنسدانوں کے نام ہیں جنہوں نے اس دنیا کو بے شمار نئے انکشافات سے روشناس کرایا. اور سائنسدان کی فہرست میں خالد بن یزید، ابن سیرا، ابو ریحان، البیرونی، الفارابی، ابن مسکویہ، ابن رشد، کندی، موسیٰ بن شاکر، البتانی، عمر قیام، المسعودی، ابو الوفا اور الزہراوی جیسے عظیم مسلمان سائنسدان ہیں. مگر ناصر کاظمی کے بقول کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے. حضرات، آخر میں تلخ حقیقت بھی واضح کرتا چلوں کہ یورپ نے بڑی مکاری اور عیاری سے ان عظیم مسلمان سائنسدان، جن میں قابل ذکر جابر بن حیان کو کیبر، ابن رشد کو اویرا اور ابن سینا کو ایونا اور ابن الحیثم کو الحزن کہنا شروع کر دیا، تاکہ ان عظیم سائنسدانوں کا مسلمان اور عرب ہونا ثابت نہ ہو. اور کریلا نیم چڑھایا، ایک کے بعد مسلم سائنسدانوں کے ایجادات کو اپنے نام بھی کر لیا، جیسے دوربین کے موجد ابراہیم بن جندب ہیں، مگر آج گیلیلیو کو دوربین کا موجد بتایا جا رہا ہے. ہوائی جہاز کا سب سے پہلا نظریہ عباس بن فرناس نے پیش کیا تھا، مگر آج کا بچہ کہتا ہے کہ ہوائی جہاز کے موجد رابرٹ برادران ہیں. اور افسوس اس بات پر زیادہ ہوتا ہے کہ آج کی مسلمان نسل اپنے اسلاف کے کارناموں کو فراموش کر چکی ہے. ان کی نظر میں یورپ کو ترقی اور ایجادات کا صحرا دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. اگر آج بھی مسلمان اپنے اسلاف کے کارناموں سے سبق حاصل کریں، ان کی تعلیمات کا مطالعہ کریں اور حصول علم کا اولین ترجیح دیں، اس کے لیے تن من دھن کی قربانی دیں، نیز علم و اہل علم کی قدر کریں، تو دنیا میں کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف کے کوئی بھی شان واپس لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.